قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں سے بھی پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نبی کہاں سے آیا؟ کہا قرآن میں موجود ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ ہمارا جو نبی ہے وہی تو غلام احمد ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اب چونکہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، حدیث اس بات کو فائنل کر رہی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو تم تذکرہ کر رہے ہو یہ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ۔ حدیث کا چور دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے نبی کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ نبی کے قول کو رد اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اللہ اور نبی کی لڑائی کروائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیے جب اللہ اور نبی میں اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ کو مانا جائے یا نبی کو مانا جائے؟ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کروائی جاتی ہے، دونوں کا مقابلہ اور ٹکراؤ کروایا جاتا ہے۔ جب دونوں کی باتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں پھر پوچھا جاتا ہے اب بتلاؤ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہو یا نبی کی؟ نبی کا مقام چونکہ کم ہے، اللہ کا مقام اونچا ہے، لہٰذا اللہ کی بات کو مانا جائے گا اور نبی کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ ہماری پاکستانی عدالتوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک جوان لڑکی اپنے باپ کی عزت سے کھیلتے ہوئے، اس کی پگڑی کو چوراہے میں اچھالتے ہوئے، خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح چاہے وہ عدالت میں جا کر کرتی ہے یا کہیں اور چھپ کر کرتی ہے۔ یہ ہماری بڑی عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا مسلک یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، یہ مادر پدر آزاد ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اپنی اس خواہش کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خود قرآن میں اجازت دے رہا ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت نکاح کر لے کسی سے۔ یہاں عورت کو مالک بنایا گیا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لہذا ولی کی جو شرط ہے، اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، کہا اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے قول سے ٹکرا رہی ہے۔ اور یہ بات اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ناواقف ہیں۔ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس ڈر سے کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس ڈر سے قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیے کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ کہا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟
الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ قرآن جمع ہے. اللہ نے فرمایا اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وقرآن، اور پھر اس قرآن کو آپ کو پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ رمضان میں ہر سال دور کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں جبریل آپ کے ساتھ قرآن کا دو مرتبہ دور کرتے ہیں. یہ ہے وہ قرآن، قرآن کو پڑھانا کہ اللہ کے نبی بھول نہ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری اٹھائی کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تشریح کروانا، اس کا بیان کروانا، اس کی تفسیر کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جو زبان سے آپ کے نکلے گا وہ ہمارے حکم سے نکلے گا. اس لیے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جب بھی بولیں گے وحی الہی کے ذریعے بولیں گے. آپ اپنے اجتہاد اور قیاس سے کسی مسئلے کو حل نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا مجھ کو معلوم نہیں، جبریل آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا. جبریل آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ کو بھی پتہ نہیں، میں بھی پوچھ کر بتلاؤں. جواب لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آج اللہ کے اتنے قریب ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی قریب نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے درمیان اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتلایا بہترین جگہ مساجد ہیں اور بری جگہ بازار. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو بات بیان کرتے ہیں وہی الہی کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تفسیر کروانا، اس کا بیان کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے. اس لیے جس آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کچھ کہتا ہے نبی کچھ کہتا ہے اس کا عقیدہ ہی غلط ہے. جو اللہ کہتا ہے اس میں اجمال ہے، اور جو نبی بیان کرتا ہے اس میں تفصیل ہے. قرآن کی آیت کا وہ معنی لیا جائے گا جو معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. اب مردار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو خود مر جائے، جس کو ہم ماریں، جس کو ہم ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، وہ تو حلال ہو گیا، اور جو خود مر جائے وہ حرام، وہ میتہ مردار کے حکم میں آتا ہے. اب آپ تمام لوگ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں، یا مچھلی مارکیٹ میں مری ہوئی ملتی ہے. مری ہوئی مچھلی وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو حدیث پر حملہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے. اور جب ان کو یہ کہا